بغداد میں رہتے ہیں. اعلان کیا ہم اس سال حج کو جا رہے ہیں. بڑا قافلہ تیار ہوا, حج کو گئے. میدان عرفات میں جو ہے وہ وقوف کے بعد تھوڑی دیر لیٹے, جھپکی لگ گئی. خواب کیا دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں. اترتے ہوئے باتیں کرتے ہیں, اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا 5 لاکھ لوگوں نے حج کیا. تو کہا کہ کتنوں کا قبول ہوا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا. پورے 5 لاکھ کے 5 لاکھ کا رد کر دیا اللہ نے. اللہ بے نیاز ہے. او حاجی صاحبو, ہمیں کتنا ناز ہے اپنے حاجی ہونے پر. کبھی کوئی حج کے بعد اگر حاجی صاحب کہہ کر نہ پکارے تو اپنی بھویں تن جاتی ہے. جب کہیں نام لکھانا ہوتا ہے تو حاجی فلاں فلاں. دنیا حاجی کا اچھی بات ہے, خود اپنے آپ کو حاجی کیوں کہتے ہو؟ اللہ قبول کر لے بس. لیکن قبول ہو گیا تو 700 لوگوں کی شفاعت کرو گے, اللہ قبول کرے گا. حج بڑی چیز ہے, لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ شان والا رب ہے, چاہے تو سب کا رد کر دے, اس کو کون پوچھنے والا ہے. یہی تو بات ہے, ہم نے اللہ کی شان پر کبھی غور ہی نہیں کیا. اللہ کی ذات میں غور کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان میں غور کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا. تو فرشتے نے کہا 5 کے 5 لاکھ کا رد کر دیا گیا. تو پھر کسی فرشتے نے کہا پھر ہوا کیا؟ سب کا رد ہو گیا تو ہوا کیا؟ تو کہا بغداد میں فلاں فلاں نام کا ایک چمار رہتا ہے, موچی. موچی کو میں چمار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل بات اتر جائے, ورنہ آپ سوچیں گے موچی کیا ہے. وہ چمار کس کو کہتے ہیں؟ وہ چپل سلنے والے کو چمار کہتے ہیں. جی موچی کہتے ہیں, یا موچی کہتے ہیں. اچھا, تو وہ موچی, چمار, چپل, کون اس کو اچھا کہتا ہے؟ لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں. یہی اصل بات ہے, کسی کو ذلیل اور حقیر مت سمجھو. پتہ نہیں تم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو, اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے. بلکہ جانوروں کو بھی حقیر مت سمجھو. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی اللہ نے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا. یہاں ایک بات یاد آتی ہے, اگر آپ تھک نہیں گئے ہو تو عرض کروں. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا جبہ پہن کر اپنی خانقاہ سے نکلی. نیا جبہ پہن. اب ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جب کوئی قیمتی لباس آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ہاں کچھ اچھا ہم نے بھی پہن لیا ہے. لیکن یہ بڑی اچھی عادت نہیں ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر. تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس. یہ کپڑے تو پھٹنے والے ہیں, اور اگر نہیں بھی پھٹے تو مرنے کے بعد اترنے والے ہیں. جانے والی چیز تو تقوی ہی ہے. تو سید الطائفہ بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ کے ولی تھے. تو نیا جبہ پہن کر خانقاہ سے نکلے تو سامنے سے کتا آ رہا تھا. راستہ چھوٹا سا تھا اور کتا سامنے سے آ رہا تھا. تو دور سے کتے کو آتے دیکھ کر انہوں نے اپنا جبہ یوں اٹھا لی. کیچڑ وغیرہ آتا ہے تو احتیاط کے لیے اٹھاتے ہیں, اور اچھی بات بھی ہے, اور کتے کو دیکھ کر کے اٹھا لی. اب اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی چھوٹی چھوٹی سی بات پر اللہ پکڑ کرتا ہے, کیونکہ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے ادھر جبہ اٹھایا, ادھر کتا قریب آ کر کے رک گیا, اور اس نے اللہ سے عرض کیا اللہ مجھے زبان دے, میں تیرے ولی سے بات کروں. اللہ نے اس کو زبان دی. کتے نے کہا جنید کیا سمجھ کر جبہ اٹھایا تو نے؟ یہی نہ کہ میں ذلیل ہوں, کتا ہوں, ذلیل ہوں. حالانکہ تجھے بھی اسی نے پیدا کیا, مجھے بھی اسی نے پیدا کیا. مجھے ذلیل سمجھ کر تو نے جبہ اٹھایا نا. میں سوکھا ہوں, اگر تیرے جبے سے لگ جاتا تو تو ناپاک نہیں ہوتا. تم ہی لوگ تو مسئلہ بتاتے ہو کہ سوکھا کتا اگر کپڑے سے لگ جائے تو انسان ناپاک نہیں ہوگا, کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا. گیلا تو تھا نہیں, صرف سوکھا تھا. سوکھا اگر ٹچ بھی ہو جاتا تو تیرا کچھ نہیں بگڑتا. اور بالفرض اگر میں گیلا بھی رہتا اور تیرے کپڑے سے لگ جاتا تو اتنا حصہ ناپاک ہوتا جتنا حصہ میرے جسم سے لگا ہوا ہے, وہ پانی سے دھل جاتا. ارے جنید, میری ناپاکی تو پانی سے دھل سکتی ہے, لیکن یہ جو تیرے تکبر کی ناپاکی ہے وہ پانی سے نہیں دھل سکتی.
یہ تو نے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھ کر، مجھ سے افضل و اعلیٰ سمجھ کر جو تکبر کیا نا تو نے، وہ میری ناپاکی سے زیادہ ناپاکی ہے کہ میری ناپاکی تو دھلے گی پانی سے، تیرے تکبر کی ناپاکی پانی سے نہیں دھل۔ یہ سنا تو چکر سے آنے لگے۔ اللہ والے ہیں نا، یہ نہیں کہ نصیحت سے لگا، کتا ہی تو نصیحت کر رہا ہے، وہ کتے کو نہیں دیکھتے تھے، اس نے نصیحت کیا کی وہ دیکھ۔ بات کرنے والا مت دیکھو، بات کیا کر رہا ہے وہ دیکھو، بھلائی کی کر رہا ہے تو لے لو۔ چکر سے آنے لگے اور کہتا کتے، تو کتا ہو کر کتنی حکمتوں کی بات کرتا ہے، کیا چند دن تک تو مجھے اپنی صحبت میں رکھے گا؟ ایسی کچھ حکمت کی باتیں مجھے بتائے گا تو؟ کتے نے کہا نہیں جنید، تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ مجھے صبح کھانا ملتا ہے تو میں صبح کا کھا کے ختم کر دیتا ہوں، دوپہر کی فکر نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ جس رب نے صبح دیا ہے وہ دوپہر کو بھی دے گا، اور دوپہر کا کھا کر کے بچا کر کہیں نہیں لے جاتا، وہیں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اس یقین کے ساتھ جس نے دوپہر کو دیا ہے وہ شام کو بھی دے گا۔ تیری خانقاہ میں جا کر تو دیکھ، ایک ایک مہینے کا اناج تو نے رکھا ہے، تو گویا تجھے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ پر تجھے بھروسہ ہی نہیں ہے، تو ایک ایک مہینے کا بھر کے رکھا ہے۔ ارے دیکھ مجھے، میں یوں ہی گھومتا رہتا ہوں لیکن کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ تو اس لیے جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں وہ میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ بس یہ جملہ سنا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کتا تو چلا گیا، مریدوں نے اٹھایا، ہوش آیا تو کہا کیا ہوا؟ کتے نے ایسی کون سی بات کہہ دی جو آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا جو بندہ کتے کی دوستی کے قابل نہیں ہے وہ اللہ کی دوستی کے قابل کیسے ہو سکتا؟ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ والوں کی شان تھی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن اپنا حال بالکل الٹ ہے، بالکل تبدیل ہو چکی، اپنی کیفیت ہی تبدیل۔ ہم اپنی مرضی کے مالک ہو گئے۔ اگر اسلام پر چلتے تو لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی طبیعت کا خیال کرنا ہے۔ جو اپنے من کو بھائے وہ سارے کام کرنے ہیں، اور جو اپنے من کو نہ بھائے وہ چھوڑ دینا ہے۔ جو آسان ہو اس کو کرنا ہے، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان انسان کی قدر کرے، انسان انسان کا احترام کرے، انسان انسان کی تعظیم کرے، انسان انسان سے محبت کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک اصول عطا فرمایا، ایک عظیم جو ہے وہ طریقہ عطا فرمایا کہ لوگوں تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرو۔ آپ نہیں دیکھتے مسلمان کی پہچان جو تھی وہ رحم سے تھی، مسلمان کی پہچان انسانیت سے تھی۔ جب گرناتا کی سرزمین پر مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ عیسائیوں نے قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، تو اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ مسلمان جو ہے جان بچانے کے لیے اپنے چہرے سے داڑھی نکال لے اور اپنے کپڑے اسلامی اتار دے، اور عیسائیوں کے کپڑے پہن کر بھیس بدل کر گرناتا سے نکل جائے، جان بچے گی۔ اس کے بعد تم لوگ جو ہے اپنے چہرے پہ پھر داڑیاں رکھ لینا، اسلامی لباس پھر پہن لینا۔ یہ کیفیت ہوئی۔ اللہ اکبر! ان حالات میں مسلمان بھیس بدل کر، داڑھی نکال کر، کپڑے عیسائیوں کی طرح پہن کر نکل کر جان بچا کر بھاگنے لگے۔ عیسائیوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان بھیس بدل کر کے بھاگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہیں پکڑے کیسے؟ تو ان کا ایک بوڑھا پادری تھا، اس نے کہا ایک کام کرو کہ کسی انسان کے ہاتھ پیر کاٹ کر اس کو ڈال دو زمین پر تڑپنے کے لیے، جو اس سے ہمدردی کرے گا وہی مسلمان ہوگا۔ ڈال دیا اور وہ پانی پانی چلاتا رہا۔ جب وہ پانی پانی چلا رہا تھا، اللہ اکبر، اس وقت تو لوگ گزر رہے تھے، جا رہے تھے رستے سے، کوئی رکتا نہیں تھا، دیکھ کر بھی نکل جاتے تھے۔ ایک جوان خوبصورت، دیکھنے میں کسی عیسائی گھرانے کا، بہت بڑے عیسائی گھرانے کا معلوم ہوتا تھا، وہ آگے بڑھتا پھر پیچھے ہوتا، آگے بڑھتا پھر پیچھے ہوتا، گویا کسی نے اس کے پیر میں زنجیر ڈال دی ہو۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں گیا
اور کٹے ہوئے آدمی کے پاس، کہتا ہے کیا بات ہے؟ اس نے کہا پانی چاہیے، وہ لوٹا، پانی لا کر کے دیا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ تو کہا تیرا حلیہ تو عیسائیوں جیسا ہے لیکن ہے تو مسلمان۔ تو کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں مسلمان ہوں جبکہ میرا حلیہ عیسائیوں کا ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ مسلمان ہی تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلا کہ مسلمان ہے؟ تو بتایا گیا کہ رحمت للعالمین کی امت میں رحمت کا جوہر ضرور ہوگا اگر اس کے پاس ایمان ہے تو۔ مومن بے مروت نہیں ہو سکتا، مومن بے مروتی نہیں کر سکتا۔